دیکھنے شہزادہ زوریز آ رہا ہے۔ اپنی تیاری مکمل رکھو۔ وہ مجھے دیکھنے آ رہا ہے، مجھے پرکھنے نہیں۔ وہ مجھے رد کر ہی نہیں سکتا۔ یہ الفاظ صرف یقین نہیں تھے، یہ غرور تھا، ایسا غرور جو سچائی کو چھپا دیتا ہے۔ ملکہ نے کچھ نہ کہا، مگر ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں بے چینی ضرور ابھری۔ ایک دور دراز سلطنت تھی، زرونیا، جہاں ہر چیز کامل تھی سوائے ایک دل کے۔ وہ دل تھا شہزادی ایرینا کا۔ ایرینا بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کی خوبصورتی کے پیچھے ایک عجیب سا غرور اور بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ خود کو سب سے بہتر سمجھتی اور کسی کو اپنے برابر نہیں مانتی تھی۔ محل میں ایک خادمہ تھی، مہرین، جس نے اپنی پوری زندگی شاہی خاندان کی خدمت میں گزار دی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی، لیا۔ لیا وہ خوبصورتی نہیں تھی جو دکھائی دیتی ہے، وہ خوبصورتی تھی جو محسوس ہوتی ہے۔ وہ نرم بولتی، آہستہ چلتی اور ہر کسی کی مدد کرتی، مگر وہ ہمیشہ محل سے دور رکھی گئی، کیونکہ مہرین جانتی تھی محل کی چمک اکثر سچائی کو جلا دیتی ہے۔ ایک دن خبر آئی کہ طاقتور سلطنت رایانور کا شہزادہ زوریز ایرینا کو دیکھنے آ رہا ہے۔ یہ شادی صرف محبت نہیں بلکہ دو سلطنتوں کا اتحاد تھی۔ محل میں تیاریوں کا طوفان آ گیا، چمکتے فانوس، سفید اور سنہری سجاوٹ، خوشبوؤں سے بھرا ماحول۔ مگر اسی دن مہرین شدید بیمار ہو گئی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، لیا، آج تمہیں میری جگہ جانا ہوگا۔ نہیں اماں، میں نہیں جا سکتی۔ مگر حالات نے اسے مجبور کر دیا۔ شام ہوتے ہی محل روشنیوں سے بھر گیا، فانوسوں کی چمک، سفید اور سنہری سجاوٹ اور شاہی مہمانوں کی موجودگی، سب کچھ مکمل تھا۔ شہزادہ زوریز بھی محل پہنچ گیا۔ مرکزی ہال میں شاہی نشست پر ملکہ سرایا اور شہزادی ایرینا باوقار انداز میں بیٹھی تھیں، اور ان کے ساتھ شہزادہ زوریز بھی موجود تھا۔ رسمی گفتگو جاری تھی۔ ایرینا اپنی خوبصورتی اور اعتماد کے ساتھ ہر لمحہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھیں، جبکہ ملکہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ زوریز ان کے درمیان بیٹھا ضرور تھا، مگر اس کی توجہ کہیں اور بھٹکی ہوئی محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ کسی ایسی چیز کو تلاش کر رہا ہو جو ابھی سامنے نہیں آئی تھی۔ پھر اچانک دربار کے دروازے کھلے اور شہزادہ زوریز باقاعدہ طور پر محفل میں داخل ہوا۔ اس کی نظر سب پر گئی، شاہی مہمانوں پر، سجی ہوئی محفل پر اور ایرینا پر بھی، مگر وہ کہیں ٹھہری نہیں جب تک کہ وہ ایک جگہ رک نہ گئی۔ لیا، وہ ہال کے ایک کونے میں خاموشی سے چائے پیش کر رہی تھی۔ سادہ لباس، جھکی ہوئی نظریں اور نہایت نرم انداز، سب کچھ اس کی حیثیت ظاہر کر رہا تھا۔ زوریز یہ جانتا تھا کہ وہ ایک خادمہ ہے، مگر اس کی چہرے پر جو سکون اور سچائی تھی وہ اس نے کسی اور میں نہیں دیکھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے محفل کی آوازیں مدھم ہو گئی۔ زوریز اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی توجہ اور بھی واضح ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لیا کے قریب پہنچا اور نرم آواز میں پوچھا، یہ چائے تم نے تیار کی ہے؟ جی، میں صرف ایک خادمہ ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ پھر زوریز نے دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا، کبھی کبھی سچائی سب سے سادہ صورت میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک جملہ نہیں تھے، بلکہ ایک احساس تھا جو سیدھا دل تک جا رہا تھا۔ ادھر سیڑھیوں پر کھڑی ایرینا سب دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اسے لگا جیسے کوئی اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ محفل اپنے اختتام کے قریب پہنچی اور وہ لمحہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا، مگر جو ہوا وہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ شہزادہ سیدھا لیا کے پاس گیا۔ خاموشی چھا گئی،
میں جانتا ہوں تم خادمہ ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اس محل کی سب سے سچی انسان ہو۔ اس نے ایک قدیم کنگن نکالا جس پر ہلکی روشنی چمک رہی تھی، اور اس نے وہ کنگن لیا کے ہاتھ میں پہنا دیا۔ میں واپس آؤں گا تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے۔ اس لمحے سب کچھ بدل گیا۔ شہزادے کے جانے کے بعد محل کی خاموشی ایک طوفان میں بدل گئی۔ ملکہ سرایا کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکی کو آج کے بعد کوئی نہیں دیکھے گا۔ ایرینا نے پہلی بار آہستہ سے پوچھا، امی، کیا واقعی وہ مجھ سے بہتر تھی؟ ملکہ نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ بعض سوالوں کے جواب خاموشی میں ہی چھپے ہوتے ہیں۔ ملکہ سرایا نے خاموشی سے ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جو اندھیرے میں لیا گیا اور جس کے اثرات بہت دور تک جانے والے تھے۔ اس نے اپنے خفیہ محافظ داران کو حکم دیا، اس لڑکی کو ختم کر دو، اور اس کا نام بھی۔ داران لیا کو جنگل لے گیا۔ وہ جگہ عام نہیں تھی۔ وہاں ایک قدیم جادوئی درخت تھا جس کی شاخوں پر چند سرخ انار لٹک رہے تھے، مگر ان میں سے ایک انار عجیب سی روشنی سے چمک رہا تھا۔ داران کو حکم دیا گیا تھا کہ لیا کو ختم کر دے، مگر جب اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کا دل بدل گیا۔ میں تمہیں مار نہیں سکتا، مگر تمہیں بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ اس نے آہستہ سے وہ چمکتا ہوا انار توڑا۔ ہوا میں ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی۔ یہ تمہیں دنیا کی نظروں سے چھپا دے گا جب تک تمہاری سچائی خود تمہیں آزاد نہ کر دے۔ اگلی ہی لمحے لیا اس انار کے اندر قید ہو چکی تھی۔ انار دوبارہ شاخ پر جا لگا، بالکل عام سا نظر آتا ہوا۔ وقت گزرتا رہا، مگر اس انار کے اندر لیا زندہ تھی۔ وہ تنہا تھی، مگر ٹوٹی نہیں۔ ہر دن وہ خود سے کہتی، میں صرف ایک خادمہ نہیں، میں اپنی پہچان خود بناؤں گی۔ ادھر شہزادہ زوریز کے دل میں ایک خلا بڑھتا جا رہا تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ ایسی کوئی لڑکی محل میں نہیں، تو اس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہیں نہ کہیں ضرور ہے، اور میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ اپنے دوست ارحام کے ساتھ نکل پڑا۔ کئی شہر، کئی راستے، مگر یقین قائم رہا۔ مہینوں بعد ایک دن جنگل میں ایک شور اٹھا۔ ڈاکوؤں نے ایک قافلے پر حملہ کیا تھا۔ اسی دوران شہزادہ زوریز وہاں پہنچا۔ لڑائی کے بیچ اس کی نظر ایک درخت پر پڑی، وہی چمکتا ہوا انار۔ وہ قریب آیا۔ کنگن ہلکی روشنی سے چمکا۔ اس نے انار کو چھوا اور ایک زوردار روشنی کے ساتھ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ روشنی کے بیچ سے لیا باہر آئی۔ اب وہ پہلی جیسی نہیں تھی، وہ مضبوط تھی، پر اعتماد تھی۔ لیا نے آہستہ سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ میں نے ہر اندھیری گھڑی میں خود کو یہی کہا تھا کہ کوئی تو ہوگا جو مجھے ڈھونڈ لے گا۔ واپسی پر سچ زیادہ دیر چھپ نہ سکا۔ داران نے سب بتا دیا۔ ملکہ کی سازش، جھوٹ اور ظلم سب سامنے آ گیا۔ ارینا کے لیے یہ لمحہ سب سے مشکل تھا۔ میں نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ کھو دیا تھی۔ آخرکار دربار میں شہزادہ زوریز نے اعلان کیا، میرا انتخاب کسی نام یا حیثیت کا نہیں،
एक ऐसे दिल का है जो हर हाल में सच्चा रहा। उसने लिया का हाथ थाम लिया। वक्त के साथ सल्तनत ने एक नई मलिका को कबूल किया। वो जो कभी एक खादिमा की बेटी थी, अब एक ऐसी मलिका थी जिसकी पहचान उसके किरदार से थी। अरीना ने भी खुद को बदला, और वो कंगन अब सिर्फ एक जेवर नहीं था, वो एक वादा था, एक पहचान और एक कहानी।